السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو میسج آیا ہے، پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی بڑی وکٹ گرنے کی اطلاعات تو ہیں، لیکن وکٹ گرانے والوں کو بھی ایک بڑا سرپرائز ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ نظام چونکہ نواز شریف کی سہولت کاریاں کر رہا ہے، تو نظام نے آج نواز شریف کی سہولت کاری میں ایک اور قدم اٹھایا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بدستور اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اپنے ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں کہ اس ساری کی ساری سچویشن میں پی ٹی آئی اپنے آپ کو مربوط رکھ سکے، اور پاکستان تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے کہ سٹرائک بیک کرتی ہے۔ تو اس وقت وہ بھی کچھ اقدامات ہوئے ہیں پارٹی کے اندر، میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور عمران خان نے کچھ اپنی فیلڈنگ تبدیل کی ہے۔ کپتان جیل میں تو بیٹھا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو کپتان ابھی بھی مینج کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے اہم ترین انجینئر محمد علی مرزا جو معروف اسکالر ہیں، ان کا ایک نیا کلپ، ان کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں عمران خان، جنرل فیض حمید، فرح گوگی اور ان سب کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے۔ میں انجینئر صاحب کا یہ کلپ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور چونکہ پچھلے ایک ویلاگ میں عمران ریاض کے حوالے سے انجینئر صاحب نے جو بات کہی، میں نے اس کا ایک رد عمل مؤدبانہ انداز میں انجینئر صاحب کو دیا، اور علمی بحث بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ آرگومنٹ دیں۔ تو کاؤنٹر آرگومنٹ بھی انجینئر صاحب کا آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس پر میں اپنی تھاٹس رکھوں گا کہ آئی کائنڈ آف ایگری ود محمد علی مرزا صاحب ان دیٹ ریگارڈ۔ تو ہم اپنے بڑے نیوٹرل انداز میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، جو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، عمران خان کے سائفر کیس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آئی ہے میرے پاس، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی آج ہونے والی سماعت کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی وکلاء کی آج عدم حاضری سے لا علم نکلے، اور جج کی جانب سے وکلاء کی عدم حاضری کی نشاندہی پر عمران خان نے حیرانی کا اظہار کیا۔ جج نے کہا کہ آپ کے تو وکلاء ہی نہیں آئے۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ، عمران خان باہر ہوتے تو اپنے وکیلوں کو خود لے آتے، یا خود بندے بھیج دیں اور انہیں وہ لے آئیں۔ عمران خان کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ جج ابوالحسنات نے عمران خان سے کہا کہ عدالت کسی خلل کے بغیر سماعت چلانا چاہ رہی ہے، آپ اپنے وکلاء کو کہیں کہ سنجیدگی سے۔ ذرائع کے مطابق وکلاء کی عدم حاضری کا معلوم ہونے پر عمران خان نے ناراضی کا اظہار کیا اپیرنٹلی جج صاحب کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ کیوں نہیں آئے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ عدالتی کارروائی کے دوران اڈیالہ جیل کے باہر بم کی موجودگی کا ذکر بھی ہوا، اور جج ابوالحسنات نے عمران خان کو کہا کہ اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر جیل میں آتا ہوں۔ پی ٹی آئی وکلاء التوا پر التوا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جج صاحب کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے، تو خان صاحب کو عدالت بلا لیا کریں، اور خان صاحب تو جانا بھی چاہتے ہیں، وہ تو اس ٹرائل کے بھی خلاف ہیں۔ یہ جو بند کمرے میں ہو رہا ہے، درخواستیں ان کی موجود ہیں، اس پر انہیں انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سائفر کیس کی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل میں نیا کمرہ عدالت مخصوص کیا گیا، اور نئے ہال میں 100 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی وکلاء کے اعتراض پر جج نے نئے کمرہ عدالت کے احکامات جاری کیے۔ ہر سماعت پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ کے 5 افراد کی موجودگی کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ میڈیا کو بھی اجازت دے دیں، اور ہو سکتا ہے کیونکہ فیصلہ آ جائے کہ بند کمرہ اجلاس اور اس میں میڈیا کی موجودگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے شاید بڑا ہال پہلے سے ہی تیار کر دیا گیا ہو۔ اب وکلاء پیش نہیں ہوئے، تو اس لیے سماعت 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور سموگ تھی اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو پتہ ہے فواد چودھری کا مزید ریمانڈ دیا گیا ہے، اور اب فواد چودھری پر ایک اور کیس بنا دیا گیا ہے۔ پہلے تو ایک انتہائی مذائقہ خیز بھونڈا سا ایک عجیب سی ایف آئی آر تھی۔ اس طرح کی ایف آئی آر کی ضرورت پڑے تو نظام کو سلو کر لینی چاہیے۔ اب نیب نے فوری طور پر فواد چودھری کو ایک نوٹس بھیجا۔ یہ ایک انکوائری ہے، جیلم تا پنڈ دادن خان ڈیول کیریج وے منصوبہ ہے۔
اس میں فواد چودھری کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہوا ہے اور فواد کو نیب کا ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے اور انہیں نیب کے سامنے پیش ہونے کا کہہ دیا گیا ہے 13 تاریخ کو، یعنی بروز سوموار فواد چودھری تو جیل میں ہیں، یعنی یہ اگلا کیس ان کے لیے تیار ہے۔ دوسری جانب اغوا کیے گئے تھے میاں اسلم اقبال لاہور سے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا فگر ہے، اس وقت ان کی تلاش جاری ہے۔ ان کے بھائی میاں امجد اقبال 15 روزہ گمشدگی کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے، اور آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے بیان میں میاں امجد اقبال نے کہا کہ مزاحمت کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا۔ پی ٹی آئی نے اب تک جو راستہ اختیار کر رکھا ہے وہ ملک کی ترقی اور ملک کی تعمیر کے خلاف ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میرا مقصد عوام کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اس لیے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ میاں امجد نے کہا کہ اپنے بھائی میاں اسلم کی جگہ پی پی 171 سے آزاد حیثیت میں الیکشن سے حصہ لوں گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال کے حوالے سے ایک بڑی وکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ میاں اسلم اقبال سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ان کے بھائی ان کے حلقے سے آزاد حیثیت میں حصہ لیں گے۔ میاں اسلم اقبال کا حلقہ بہت کنفرم حلقہ ہے، لیکن اب میاں اسلم اقبال نے اپنی خاموشی توڑی۔ ان کا موقف سامنے آیا کہ میرے متعلق من گھڑت خبریں گردش کر رہی ہیں، میرے اپنے بھائی میاں امجد اقبال کے سیاسی فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الحمدللہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ اسی طریقے سے رہوں گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے اس ویڈیو کے جواب میں۔ وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی کے اندر بھی چینجز ہو رہی ہیں۔ شیر افضل مروت کو عمران خان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے جیل سے، اور شیر افضل مروت کو کہا ہے کہ آپ بالکل الیکشن کانٹیسٹ کریں، اور وہ کے پی میں بھونچال بھی لے آئے جو انہوں نے پریس کانفرنس کرا دی اس حبس زدہ ماحول میں کہ جس وقت پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے وہ جے یو آئی کا ایک رہنما پرویز خٹک کے مد مقابل لائے ہیں اور اس نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑا چیلنج پرویز خٹک کو اپنے گھر میں ڈال دی، اور ہواؤں کا رخ انہی چیزوں سے تبدیل ہوتا ہے۔ مثلا ایک کنونشن، ایک جلسہ اگر پی ٹی آئی کر دے تو لوگوں کے اندر ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز انہوں نے کی، اور انہیں بھی عمران خان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ پی ٹی آئی فیصلہ کر چکی ہے کہ سارے حلقوں میں ہم نے بندے کھڑے کرنے ہیں۔ میرے پاس یہی اطلاعات ہیں کہ وہ وکلاء کو ٹکٹ دیں گے جہاں پہ اور کوئی امیدوار نہ ہوا، کیونکہ وکلاء کے ساتھ میس کرنا، ان کے ساتھ رولا ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وکلاء کے ساتھ دھاندلی کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کی برادری جب ادھر پولنگ ایجنٹ بن کر کھڑی ہوگی تو انہیں قانون کا مضمون آپ نہیں پڑھا سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا موو ہو سکتا ہے عمران خان کا۔ دوسری جانب عمران خان نے معین الدین ریاض کو پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کا جو ہے وہ صدر مقرر کیا ہے، جبکہ نواز شریف کی سہولت کاریاں جاری ہیں۔ نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف کی جائیداد ضبطگی کے احکامات واپس لے لیے ہیں۔ عدالت نے ضبط شدہ جائیداد اور اثاثے واپس کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس میں کئی لگیڑی گاڑیاں اور کئی دیگر چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اب ناظرین اکرام آتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا پر، کیونکہ آج کل ان کی گفتگو اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ان کی گفتگو کو کافی شیئر کر رہے ہیں۔ میں نے ریسنٹ ایک ویڈیو کی ہے انجینئر محمد علی مرزا پر، اور انہوں نے عمران ریاض کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے مطیع اللہ جان، اسد طور اور ابصار عالم اور حامد میر پر حملہ ہوا تو اس پر بات نہیں کی۔ تو اس میں نے ثبوت دکھائے کہ عمران ریاض نے بات کی تھی۔ انجینئر صاحب کا اس پر کامنٹ بھی آیا کہ وہ ابھی بھی پیکا آرڈیننس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جب یہ پیکا آرڈیننس آیا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، جب یہ بن رہا تھا تو اس وقت بہت سے ہمارے صحافیوں نے اسے سپورٹ کیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ دیکھیں اس ٹائم یہ غلط تھا، اور اس کے بعد انہی کے خلاف غلط یوز ہوا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا کہنا ہے کہ عمران خان اور عمران ریاض خان یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کردہ کردار ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پر پی ٹی آئی کے وہ دوست جو انجینئر صاحب کے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہی ڈیفرنس آف اوپینین ہے، اور ڈیفرنس آف اوپینین کو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یو ہیو دا رائٹ ٹو سے واٹ ایور یو تھنک از رائٹ۔ ابھی انجینئر صاحب کا ایک کلپ مزید سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، جس میں انہوں نے بہت زیادہ عمران خان کے حوالے سے ایکوزیشنز بھی کی ہیں۔ میں وہ کلپ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری اس میں یہی رائے ہے کہ ہر شخص کا بات کرنے کا حق ہے،
ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہماری تو اسٹرگل یہی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہو. فریڈم آف ایکسپریشن کی سزائیں بھگت رہے ہیں. دیکھیں اختلاف اپنی جگہ, مگر اس میں معیار نہیں گرانا چاہیے. اب انجینئر صاحب نے جنرل فیض اور عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے, یہ ذرا سنیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے, اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں, ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں, اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے, یہ اندھوں میں کھانا ہے. باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے, نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں, نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. بھائی نہیں, اللہ کے بندوں چھوڑ دو. مجھے تو ان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں, لیکن میں پرسنل تو کسی مولوی کی بھی بات کبھی ہائی لائٹ نہیں. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ گفتگو سنی, اس میں وہ عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں, اور ہم میں سے کوئی ان کو مذہبی پیشوا کہتا بھی نہیں ہے, نہ ہی خود عمران خان نے اس کا دعویٰ کیا ہے. تو یہ انجینئر صاحب کی اپنی ذہنی اختراع ہے. عمران خان نے تو بلائنڈ فالوئنگ سے بھی منع کیا ہے, یہ سیاسی شعور بھی عمران خان نے ہی دیا ہے. انجینئر صاحب نے ایک بات کر دی کہ اندھوں میں کانے راجا کم از کم ضرور ہے, یعنی ہی از بیٹر دین ادرز, یہ بات انہوں نے کی ہے. خیر یہ ان کے خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ اس وقت سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.